سورہ عنکبوت آیت نمبر 30 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا اے میرے رب مدد فرما میری اس قوم پر مفسد ہے، فساد پھیلانے والے ہیں، بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ حضرت لوط علیہ السلام۔ یہ وقت کے نبی کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم خود ہی بہت ہیں، اور ادھر سے ہر رکعت میں ہم کیا اعادہ کرتے ہیں؟ وہ تو ہمیں رٹوایا گیا نا، وہ سمجھایا تھوڑی گیا۔ اس پہ کیا قائم رہنا تھا جس کا پتہ ہی نہیں تھا؟ نماز کو قائم کرنے کا کہا گیا تھا۔ آپ کیا کہتے ہو ہر رکعت میں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نستعین معاونت، مدد ساری تیرے پاس ہے۔ مجھے ما سوائے اللہ یہ بتایا گیا کہ وہ چیزیں جمع کرو، وہ تمہاری مدد کریں گی۔ سب سے پہلی بات اپنا زور بازو ہے، اس کے بعد مال ہے، پھر اس کے بعد دوست احباب ہیں جن پر میرا بھروسہ ہے، بڑے لوگوں سے میرا رابطہ ہے۔ اللہ پہ کوئی بھروسہ نہیں، یہ ہے میرا ایمان۔ حاسد جو اللہ کی نہیں مانے گا، پھر جو کرے گا عمل فاسد ہوگا اور وہ مفسد ہوگا۔ اب یہ دیکھیں، یہ دعا ہے یا بد دعا ہے؟ یہ حق والوں کے لیے تو دعا ہے اور فاسدوں کے لیے بد دعا ہے۔ یہاں پر وہ اللہ سے یہ اظہار کر رہے ہیں اور اللہ ان کے اس اظہار کو ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ اظہار ہزاروں سال پہلے کیا گیا ہوگا، نہ وہ قوم ہے، وہ تو نہیں ہے نا۔ اب یہ چیزیں ہم میں ہیں نا، ہم اللہ کی خلاف ورزیاں کرنے والے تو ہیں نا، فساد پیدا کرنے والے تو ہیں نا، پھر ہمارے خلاف کیا ہوگا؟ بد دعا آئے گی یا دعا آئے گی؟ اور یہ کون کرے گا؟ تو ڈریں اس بد دعا سے۔ اگر آپ ایمان والے ہیں، اگر آپ اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے تو آپ کے لیے دعائیں آتی ہیں۔ آپ نہیں دیکھتے جو صالحین کے لیے ایون کی نماز میں سلام بھیجا جا رہا ہے اور ان کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں، ایمان والوں کے لیے۔ کروڑوں لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے اور ان میں ان کی دعاؤں میں اگر آپ صالح ہیں تو آپ شامل ہیں۔ صرف یہاں تک بات نہیں ہے، جو اللہ کی مخلوقات ہیں، جو فرشتے ہیں، جو چرند پرند ہیں، ایون کے سمندر میں تیرتی مچھلیاں اور دوسری مخلوقات، وہ بھی ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں، جو عمل صالح کرنے والے ہیں، کیونکہ عمل صالح کرنے سے خیر و برکات اترتی ہیں اور وہ خیر و برکات میں سے ان کو بھی حصہ ملتا ہے۔ اور اسی طرح اس کے اگر ریورس دیکھیں، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جائے گا، وہ اللہ کے عذاب کا، وہ اس نحوست کا مستحق ٹھہرے گا۔ وہ نحوست جب پڑے گی تو سب اس پر اثر انداز ہوں گے، وہ مخلوقات بھی جو دعائیں کرتی تھیں۔ اب جب ان پر نحوستوں اور اس طرح کی ان پلیزنٹ قسم کے واقعات ان پر آئیں گے تو کیا خیال ہے؟ وہ دعا کریں گے؟ وہ دعا نہیں کریں گے۔ تو اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ سے مدد مانگ۔ کسی چیز پر ما سوائے اللہ کسی چیز سے مدد نہیں چاہنی، اس کا سوچنا بھی شرک ہے۔ یہ مال، یہ چیز، یہ فلاں تعلق میرے کسی کام آ سکتا ہے، اس سے جا کے کوئی مدد لے سکتا ہوں۔ ڈائریکٹ کہتے ہو ہم تو اس سے مدد مانگتے ہیں، وہ کس سبب سے کرے، ڈائریکٹ کرے، جس طرح کرے، وہ سبب بھی کچھ نہیں ہے، وہ خود ذات ہے، خود ذات ہے۔ یہ تو پردہ رکھا ہے اس نے، ایک پردہ، اس پردے میں اس نے آزمایا ہے۔ وہ ذات خود کو آشکار کر دے تو سارے ہی مان لیں۔ اپنی آزمائش کو آزمائش جاننے اور اپنے ایمان کو خراب نہ کریں۔ ایمان ہے اللہ سے ڈائریکٹ تعلق، کوئی واسطہ نہیں بیچ میں، وہ رگے جاں سے قریب ذات، وہ سب کچھ، سارا اختیار، مکمل طاقت اس کے پاس، سب کچھ اس کے پاس۔ وقت کا نبی کیا کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ سے مانگ رہا ہے، اور یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے، یہی تو سمجھایا جا رہا ہے۔ اور مت فساد برپا کریں اس کی زمین پر۔ یہاں جی بھی گئے، یہاں کچھ دیر اپنی من مانی کر بھی لی، کتنی دیر کر پائیں گے؟ پھر جو پکڑے گی نا ذات،
کوئی چھڑا نہیں سکے گا، بے بس ہوں گے، کوئی مدد کو نہیں آئے گا۔ اب آج جن چیزوں پر بھروسہ کرتے ہو نا، سب کچھ آپ سے واپس لے لیا جائے، کچھ نہیں ہوگا پاس۔ اس وقت سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ میرے تو اندر تو غلطی ہے ہی نہیں، اپنے اندر غلطی، اپنے آپ کو گناہ گار نہ ماننا سب سے بڑی غلطی، سب سے بڑا میں خود گناہ گار ہوں۔ جس دن یہ بات سمجھ آ گئی نا، اس دن بہت کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ ہم ظالم ہو کر خود کو ساری عمر مظلوم سمجھتے رہتے اور دوسروں کے لیے ہم بد دعائیں کرتے رہتے۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ کسی پر بھیجی ہوئی لعنت، کسی پر غلط بھیجی ہوئی بد دعا پلٹ کر آپ کی طرف آئے گی، اور جو ہر خیر کا عمل اس تک پہنچے نہ پہنچے، اس کے اثرات آپ تک ضرور آئیں گے۔ ہر دعا قبول ہو اس کے حق میں نہ ہو، آپ کے لیے ضرور خیر لائے گی۔ ہر اللہ کی طرف بلانے کا جو عمل ہے، وہ آئے نہ آئے، اس کو ہدایت ملے نہ ملے، آپ کے لیے ضرور بہتری ہوگی اس سے۔ پھر کیوں اس کام کو چھوڑے بیٹھے؟ کیوں ان مادی چیزوں کے لیے بھاگتے دوڑتے پھرتے ہیں؟ کسی پل بھی ہمیں اس سے الگ کر دیا جائے گا، بالکل لا تعلق، کوئی پوچھے گا نہیں آپ کس حال میں، آپ اکیلے بھگت رہے ہو۔